اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ سورۃ کہف کے فوائد و لطائف کا بیان۔ یہ سورت شروع ہوتی ہے قرآن کریم کے تذکرے سے، انزل علی عبدہ الکتاب، اور اس کے اختتام بھی قرآن کے تذکرے سے ہوتا ہے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ 109 نمبر آیت۔ ابتدا و انتہا کے اس جوڑ میں ایک بہت بڑا اشارہ، بہت بڑا نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ سورت فتنوں کے بارے میں بیان کرتی ہے، آزمائشوں کے بارے میں سورت میں بیان ہو رہا ہے۔ تو مناسب یہ ہے کہ سورت کی ابتدا انتہا قرآن سے کی جائے، اس لیے کہ فتنوں سے بچنے کا ذریعہ، بچانے کا ذریعہ صرف قرآن کریم ہے۔ اس کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہت سارے فتنے ہوں گے۔ صحابی نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، نکلنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا قرآن کریم، قرآن کا علم، قرآن کا فہم، قرآن پر عمل، یہ فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اور خاص طور پر دجالی فتنہ، جس کی وضاحت ابھی ہم کریں گے۔ اس لیے سورت کا بنیادی محور کیا ہے؟ العصمۃ من الفتن، فتنوں سے بچاؤ۔ سورت کے مختلف موضوعات ہے۔ سب سے پہلا موضوع اس کا ہے دین کی آزمائش، دینی آزمائش۔ اس میں ان نوجوانوں کا قصہ ذکر کیا گیا ہے جو اپنے دین کے تحفظ میں ظالم بادشاہ سے بھاگ کر انہوں نے غار میں پناہ لی۔ آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 24 تک۔ دوسرا موضوع دینی فتنے میں، دینی آزمائش میں بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کیسے بچیں گے؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے صحبت صالحہ، آخرت کو یاد کرنا، نیک صحبت، یاد آخرت، قرآن کریم کی تلاوت اور اس میں تدبر۔ آیت نمبر 27، آیت نمبر 28، آیت نمبر 29 میں یہ علاج ذکر کیا گیا ہے۔ تیسرا موضوع مال کی آزمائش، مال کا فتنہ۔ 2 باغوں والوں کا قصہ، آیت نمبر 32-44 تک۔ مالی فتنے اور مالی آزمائش سے بچاؤ کا ذریعہ وہ کیا ہے؟ دنیا کی حقیقت کو سمجھنا اور آخرت میں مشغول ہونا۔ آیت نمبر 45، آیت نمبر 46۔ پانچواں موضوع علم کا فتنہ، علم کی آزمائش۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے قصے میں یہ واضح ہے، 60 نمبر آیت اور 82 نمبر آیت تک، 60 سے لے کر 82۔ علمی فتنے سے بچاؤ کا ذریعہ کیا ہے؟ تواضع، عاجزی اختیار کرنا اور اپنے علم پر غرور نہ کرنا۔ آیت نمبر 69۔ ساتواں موضوع اس میں یہ ہے کہ بادشاہت کا فتنہ، اقتدار کا نشہ اور قوت و طاقت کی آزمائش۔ ذوالقرنین رحمہ اللہ کے قصے میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، آیت نمبر 83 اور 79 میں۔ اس فتنے سے بچاؤ کا ذریعہ نمبر 8 وہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے عمل میں اخلاص اور آخرت کو یاد کرنا۔ کہ دیکھو ذوالقرنین بڑا طاقتور بادشاہ تھا،
لیکن اس نے ظلم نہیں کیا، اپنے بادشاہت اور قوت کو اللہ کی دین اور جہاد اور دفع فساد کے لیے استعمال کیا۔ آیت نمبر 103 104۔ اس طرح اس صورت کے 50 نمبر آیت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہر فتنے کا بنیادی محرک اور بنیاد روئے زمین پر برپا ہونے والے ہر فتنے اور شر کی بنیاد وہی ابلیس ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد آدم کے ساتھ اس کی پرانی دشمنی ہے۔ 50 نمبر آیت۔ اس طرح اس صورت میں دعوت اللہ اپنے تمام اقسام اور معیاروں کے ساتھ، مراحل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے چند نوجوان انہوں نے اپنے ملک کے بادشاہ کو دعوت دی، اصحاب کہف نے اپنے ملک کے بادشاہ کو دعوت دی۔ نمبر 2، ایک ساتھی، ایک پڑوسی یا ایک بھائی دوسرے بھائی کو دعوت دے رہے باغ والوں میں۔ اسی طرح معلم وہ اپنے شاگرد کو دعوت دے رہے، خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔ بادشاہ اپنی رعیت کو دعوت دے رہے، ذوالقرنین اپنی رعیت کو دعوت دے رہے۔ اسی طرح اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے نام ذکر نہیں کیے، ان کا عمل، ان کا درست عقیدہ اور ایمان کے لیے قربانی، اس عمل کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا۔ یہ اس وجہ سے کہ انسان کی قیمت اس کے عمل میں ہوتی ہے، اس کے نام میں، اس کی شکل میں، شکل و صورت میں، اس کی نسب میں نہیں ہوتی۔ انسان کی قیمت اس کے عمل میں ہے، لہذا ناموں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ ان کا کام اللہ نے ذکر کیا، نہ نام ذکر کیا، نہ شکل و صورت ذکر کی، نہ نسب ذکر کی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح اس آیت میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک باریک طریقے سے، عجیب طریقے سے عتاب کیا بندوں کو، مسلمانوں کو، دیکھو تم کتنے بے وفا لوگ ہو۔ میں نے ابلیس کے ساتھ دشمنی کی اس وجہ سے کہ اس نے تمہارے باپ آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، تو میری دشمنی تو تمہاری وجہ سے ہو گئی، لیکن انجام یہ ہوا کہ تم نے شیطان کے ساتھ دوستی کر لی۔ میرے شیطان کے ساتھ دشمنی تمہاری وجہ سے ہوئی۔ میں نے راندے درگاہ اس لیے کیا کہ تمہارے باپ آدم کو سجدہ نہیں کیا، لیکن تم نے ان کے ساتھ مراسم بنائے اور مجھے نظر انداز کیا۔ اسی طرح اس صورت کی اس آیت میں حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا وما استطاعوا له نقبا، ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے وہاں دیوار بنائی اور اب وہ اندر قید ہو گئے، باہر نکلنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ مفسر قرطبی فرماتے ہیں فی الآیت دلیل علی اتخاذ السجون وحبس اہل الفساد فیہا، آیت میں دلیل ہے جیل بنانے اور اہل فساد کو جیل میں قید کرنے کی، یعنی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جیل بنائے اور فسادیوں کو اس میں بند کرے۔ اسی طرح اس صورت میں قبروں پر مساجد کا بنانا، اس پہ نماز پڑھنا، اس کے اندر عمارتیں بنانا، یہ جائز نہیں ہے کہ اہل اقتدار لوگوں نے اصحاب کہف کے متعلق یہ کہا تھا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم ان کے اوپر مسجد بناتے ہیں۔ ایک عمل ان کا ذکر کیا گیا، اس کی تعریف اللہ نے نہیں کی۔ ہماری شریعت اس بارے میں کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے
کہ ام حبیبہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما ان دونوں نے حبشے کے اندر ایک کنیسہ دیکھا تھا جس میں تصویریں تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح فمات بنوا علی قبرہ مسجدا، ان اہلی کتاب کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی نیک آدمی میں مرتا تو یہ اس کے قبر پر مسجد بناتے، وصوروا تلک الصور، اور یہ صورتیں تصویریں ان کی بناتے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ تعالی یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ اللہ کے ہاں بدترین لوگ ہوں گے، رواہ مسلم۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یہود نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنایا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ ابن عباس فرماتے ہیں یحذر ما صنعوا، اس لعنت سے اللہ کے رسول کو اپنی امت کو ڈرانا تھا ان کے کارکردگی سے کہ تم اس طرح نہیں کرنا۔ لہذا اصحاب کہف کے واقعہ سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے کہ قبروں پر مسجدیں تعمیر کی جائے۔